أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمن. سورت کے آغاز میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ اس سورت کے اندر ایک بندہ مومن کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں. اس بندہ مومن کے واقعے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ مؤمن رکھا گیا ہے. یہ قرآن پاک میں سورہ مومنون ہے جو 18ویں پارے کے آغاز میں سنی. ان میں ایمان والوں کی اور صفات کا ذکر تھا. یہ ہے سورہ مؤمن. آج کی آیات میں اس رجل مومن کی آج کی آیات بھی ہیں اور اگلے بھی 1-2 رکوع میں تقریباً اسی کے حوالے سے واقعہ ذکر ہے. ظاہری بات ہے بہت بڑی شان ہے اس شخص کی ہستی کی کہ جس کا ذکر اللہ جل شانہ اپنے کلام مبارک میں فرما رہے ہیں. اس کتاب میں جس کا آغاز اس لفظ سے ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں. اس سچی کتاب میں اللہ نے ذکر فرمایا. قرآن میں اس کو رجل مؤمن کہا گیا ہے. نہ اس کے نام کا ذکر ہے نہ اس کی برادری یا خاندان کا ذکر ہے. بعض روایات میں اس کے حوالے سے کچھ تفاصیل آتی ہیں. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرعون کا قریبی رشتہ دار تھا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، آپ پیچھے سورہ قصص میں وہ واقعہ سن چکے ہیں، کیونکہ یہ جو موقع ہے اب جو آج واقعہ آ رہا ہے آپ پیچھے بات سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً سورہ قصص میں گزرا ہے کہ بچپن کے اندر جب ان کی ولادت ہوئی اور والدہ نے وہ صندوق رکھ کے دریا میں ان کو ڈال دیا، پھر دریے سے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی فرعون کے محل میں. جب بڑے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایک بندے کا قتل ہوا، وہ سارا واقعہ تھا آپ سنا، مارا گیا، جو بھی صورت ہوئی. ایک شخص کا وہاں ذکر تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بتلانے کے لیے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ جو وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی قرآن میں وہاں ذکر ہے، وہ جو دوڑتا ہوا نوجوان آیا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، مدین کی طرف گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، 8-10 سال گزارے، نکاح ہوا، پھر واپسی ہوئی، پھر اللہ کا حکم ہوا، نبوت عطا ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام کو پھر آئے فرعون کے دربار میں. اب فرعون کے دربار میں آ کے مکالمہ ہوا، معجزات دکھائے.
یہ سارا واقعہ اس کے بعد ہے. یہ جو رجل مومن کا ذکر آ رہا ہے یہ اس تمام تفصیل کے بعد ہے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہی جو شخص تھا جو دوڑتا وہ اس وقت بھی آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بتلانے کے لیے، یہ وہی شخص ہے. بعض کا کہنا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ شخص دوسرا ہے، وہ آدمی دوسرا تھا. یہاں بہرحال ذکر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ نے کل یہ سنا تھا فرعون کے الفاظ آپ نے کل سنے کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. اس نے اپنی کسی خاص نجی محفل کے اندر یہ بات کی کہ مجھے چھوڑو، میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد سارے واقعات تھے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے تمہارے دین کو بدل دیں گے یا زمین کے اندر ان کا بہت زیادہ عروج ہو جائے گا، لہذا مجھے چھوڑو میں ان کو قتل کرتا ہوں. اس مجلس میں جب لوگوں نے بات سنی، خاص مقرب بندے تھے فرعون کے، اسی میں بھی کچھ کہتے ہیں یہ شخص بھی بیٹھا تھا یا اس تک اطلاع پہنچی جو بھی صورت، لیکن تھا بہرحال مقرب آدمی فرعون کے دربار کا. یہ شخص آیا، آل فرعون قرآن بھی کہہ رہا ہے، اس نے آ کر کہا کہ یک تم، اچھا، اور آگے قرآن نے اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ رجل مومن ایسا تھا یک تم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ابھی تک اس کے ایمان کا اظہار نہیں تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. تو بعض موقع میں حکمت کی وجہ سے اگر ایمان کو چھپا لیا جائے اس کی اجازت بھی ہے، یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے. اس نے آ کر کیا کہا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ کیا صرف اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو یوں کہتا ہے کہ میرا تو اللہ رب ہے اور تمہارے پاس واضح معجزات اپنے رب کی جانب سے دلائل لے کر آیا ہے، کیا اس وجہ سے ایک شخص کو مارنا چاہتے ہو؟ اور سیرت کے واقعات میں لکھا ہے بالکل یہی الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہے. ایک واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں ہجرت سے پہلے کا، مکی زندگی کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط کفار کا بڑا مشہور سردار تھا، یہ بدبخت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نماز ادا فرما رہے ہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے پکڑا اور گلے کے اندر ایک چادر سے لپیٹ کر اور کھینچنے لگا. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت، نماز کی حالت میں، نماز نہیں توڑا آپ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، وہ آئے، انہوں نے آگے اس کو دھکا دے کے چھڑایا اور اس کو مارنے کے بعد یہی الفاظ کہے انہوں نے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ہستی کو قتل کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اس بات کے واضح معجزات لے کر آئے؟ یہ وہی الفاظ اس شخص نے بھی کہے فرعون کے دربار میں کہ کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اچھا، یہاں بعد میں ایک بات اور لکھی ہے کچھ مفسرین نے سمجھانے کے انداز میں کہ دیکھیں اس شخص نے یہ جو بات کہی، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو چلے سمجھ میں آتا ہے، مظلوم ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ ظالم کی مدد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، اس کے ظلم کو روکنا یہی اس کی مدد ہے کہ وہ ظلم میں بہت زیادہ آگے نہ نکل جائے. تو یہ شخص بھی آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہونے لگا تھا، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کو روکنے آئے تو ظالم کی مدد بھی ہے. اور ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، وہاں ایک حدیث نقل کی ہے ترغیب و ترہیب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبرستان سے گزرے، قبر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ آشکارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں انبیاء علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ
کسی جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں اس کو ایک مظلوم نے پکارا تھا، مظلوم نے اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی اور ویسے ہی سن کے اگنور کر کے آگے چلا، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ وہ شخص آیا دوڑتا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم ان کو ظلم ہونے لگا تھا، اور اگر فرعون کے حوالے سے روکنے آیا تھا تو ظالم کی مدد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم ہے یا مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ اچھا، اس شخص نے کہا کہ اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں، اور آگے اس نے بات کیا کہی، بڑے حکمت سے اسے سمجھایا، اس نے کہا دیکھو وہیں یکو کاذبن، اگر تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ رہا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل کی تو ہمت ہی نہیں تھی بات کرنے کی، فرعون برداشت ہی نہیں کرتا تھا، یہ فرعون کا کوئی خاص آدمی تھا قبطی جس کو اس نے برداشت بھی کیا، اتنے تحمل سے بات سنی۔ اور نے کہا وہیں یکو کاذبن، اگر یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں نعوذ باللہ فعلیہ کذبہ، ان کے جھوٹ کا وبال انہی پر آئے گا، چھوڑ دو، جھوٹے ہیں تو خود ہی ان کے اوپر عذاب آئے گا جو بھی ہے نعوذ باللہ۔ اور وہیں یکو صادقین، اگر یہ سچے ہیں اور دل میں تو اس کے تھا کہ یقیناً سچے ہیں، تو یصبکم بعض الذی یعدکم، جس چیز کا تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے عذاب کا، ان میں سے بعض حصہ تم پر پہنچ جائے گا، اس سے ڈرو۔ اور پھر آخر میں اس نے الفاظ کیا کہ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے کہ جو کہ مسرف ہو، اسراف سے، حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور انتہائی جھوٹا ہو۔ یہ بھی دونوں مفہوم ہے کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام اگر حد سے بڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اور جو حقیقت بھی یہی ہے، جو زیادہ قریبی معنی ہے، فرعون کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے یعنی حد سے بڑھنے والوں کو، جھوٹوں کو مدد، ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ابھی اس کا مکالمہ ختم نہیں ہوا، پھر اس نے کیا کہا، اس نے کہا اے میری قوم لکم الملک اليوم، آج کے دن تو تمہیں بادشاہت حاصل ہے، آج تم بادشاہ ہو، ظاہرین فی الارض، زمین میں تمہارا عروج ہے، لیکن یاد رکھو فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، جس چیز سے موسیٰ علیہ السلام ڈرا رہے ہیں عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ عذاب آ گیا تو اللہ کے اس عذاب سے من ینصرنا، ہماری کون مدد کرے گا؟ ابھی تو تمہاری حکومت ہے، اور آگے کل آپ انشاءاللہ آیت کو الفاظ سنیں گے، چونکہ علاقہ کون سا ہے؟ مصر، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے یوسف علیہ السلام کے دور کے بعد، کیونکہ آپ سن چکے ہیں یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت آگے جا کر آ رہے ہیں۔ تو اس نے پھر یہ بھی کہا کہ جس علاقے میں تم ہو مصر میں، یوسف علیہ السلام بھی یہیں اقتدار میں رہے، ان کے ساتھ بھی تم لوگوں نے یہی کیا تھا، وہ بھی بنی اسرائیل کو کے ساتھ تم نے ان کے ساتھ بھی یوں ظلم و ستم کیا، تو ان کے واقعات بھول گئے ہو، لہذا آج تمہیں سلطنت ہے، بادشاہت ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ ہمیں کون بچانے والا ہو؟ کون مدد کرے گا؟ اب آگے فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے وہی بات ہے، اپنی رہی صحیح ساکھ پوری کرنے کے لیے، خفت مٹانے کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تو جو بات بہتر سمجھتا ہوں نا بس وہی تمہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا ہے میں تو اسی کو بہتر سمجھتا ہوں، اور میری جو کوشش کیا ہے کہ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں سیدھا ایک ہدایت کے رستے کی اور صحیح رستے ہی کی ہدایت دے رہا ہوں، یہی رستہ صحیح ہے۔ اب پھر وہ بول پڑا، وہ رجل مومن عام نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، پوری صورت اس کے نام پر ہے، اس رجل مومن نے پھر کہا، کیا کہا؟ وقال الذی آمنا، جو ایمان لائے تھا اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ابھی تک تو گویا فرعون کو خطاب تھا، اب پوری قوم کو خطاب ہے، اے میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں، مجھے تو خوف ہے کہ تم پر بھی ویسے دن نہ آ جائیں جیسے گروہوں پر آئے، احزاب حزب کی جمع گروہ، جیسے مختلف گروہوں پر آئے۔ کون سے گروہ؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور ان کے بعد جو قومیں آئی ہیں، کہیں تمہارا حال بھی ویسا ہی نہ ہو۔ اور یاد رکھنا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ جو ان پر پکڑ آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ظلم نہیں تھا،
انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے خود اپنے لیے یہ اسباب بھی یعنی ایسے اختیار کیے تھے اللہ کے نافرمانی جس پر یہ پکڑ ہونی تھی، لہذا مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی ایسا ہی نہ ہو۔ اور ابھی بھی اس کا مکالمہ ختم نہیں ہوا، آگے بھی چلے گا، کل بھی انشاءاللہ۔ مزید اس نے کیا کہا، کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، مجھے تو اس سے بھی خوف ہے، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تو ڈرتا ہوں تم سے۔ اصل میں نادا ینادی کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، عام طور پر اس کا مطلب کیا جاتا ہے چیخو پکار۔ قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے یوم التناد، وہ جو چیخو پکار کا وقت ہوگا، ہر شخص، وہ نفسہ نفسی کی کیفیت ہم کہتے ہیں، اللہ بچائے، ہر شخص پکار رہا ہوگا۔ اہل جنت پکاریں گے، پیچھے آپ نے سورہ اعراف میں سنا ہے، ونادا اصحاب الجنہ اصحاب الاعراف، اصحاب الجنہ پکاریں گے، اصحاب النار پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، داروغہ جہنم کو پکارا جائے گا۔ تو وہ جو چیخو پکار کا دن ہوگا، میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ دن کیسا ہوگا، اس شخص نے ذرا اس دن کا نقشہ کھینچا ان کے سامنے، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا، ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی اس دن تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ومن یضلل اللہ، جس کے لیے گمراہی مقدر ہو جائے اللہ کی طرف سے، فما لہ من ہاد، پھر اسے کوئی ہدایت اور رہنمائی دینے والا نہیں ہے۔ یہ وہ رجل مومن آیا، آنے کے بعد اس نے فرعون کے دربار میں اتنی جری ہو کر بات کی، اور اس کے بعد سارا مکالمہ ہوا، اور فرعون اس کو روک نہیں سکا، اس کو کیونکہ اندر خانہ ڈرتا تو تھا۔ اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے معجزات دیکھ چکا ہے، جادوگروں سے مقابلہ اور سارے معجزات پہلے ظاہر ہو چکے ہیں، خوف بھی اس کے دل میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس رجل مومن کو بھیجا۔ کیا مقام تھا اس رجل مومن کو؟ بعض کہتے ہیں حبیب نام تھا، کچھ کہتے ہیں حبیب نامی شخص وہ تھا جس کا سورہ یاسین میں آپ سن چکے ہیں ذکر تھا، وہ بھی ایک شخص تھا۔ تو یہ سارے قرآن میں واقعات ہیں، لیکن قرآن نے کسی نام کا ذکر نہیں کیا، ہم بھی اس کو رجل مومن ہی کہہ دیتے ہیں کہ رجل مومن ہے۔ بہرحال بہت بڑا مقام ہے اس ہستی کا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے، خاص طور پر حق پر ڈٹ جانے کا اور کفر اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا فرمایا کریں، فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں، اللہ بچائے، فلسطین میں یا دیگر ممالک میں، خطوں کے اندر، خالی زبانی کلامی تو ہم وقتی طور پر ذکر کر لیتے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ہم کریں، جتنے ہاتھ پیر ہم ہلا سکتے ہیں وہ تو ہلائیں، اور کچھ نہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ تو سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے حضور اس طرح آنسو بہائے ان کے لیے؟ کسی کو نہ کہیں، اپنے آپ سے انسان خود سوال کرے۔ تو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق دے۔ اور یہ کلمہ حق کہنا ظالم جابر سلطان بادشاہ کے سامنے افضل الجہاد اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اس رجل مومن کی اصل خصوصیت یہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ اس کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، پوری امت مسلمہ کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک رجل مؤمن نے، ایک مومن مرد نے، فرعون کی آل میں سے، فرعون کی قوم میں سے۔ کون سا؟ وہ کیسا تھا؟ یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر رہے ہو ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور بے شک وہ لائے ہیں تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے واضح معجزات بھی لائے ہیں، تو تم دیکھ چکے ہو، اس وجہ سے ماننا چاہتے ہو۔ اور میری بات سنو، سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ جھوٹے ہوئے نا تو ان کے جھوٹ کا وبال انہی پر آئے گا، تم کیوں ان کے پیچھے لگتے ہو۔ اور وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر وہ واقعی سچے نبی ہوئے تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تمہیں بعض وہ چیزیں پہنچے گی جن کا وہ وعدہ کر رہے ہو۔ بعض اس لیے کہا ہے کہ اللہ بچائے، اصل عذاب تو کیفیت تو قیامت میں ہی ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بعض صورتیں دکھا دیتا ہے، تو بعض وہ چیزیں تمہیں پہنچیں گی اگر وہ سچے ہوئے، کیا
کہ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو کہ مسرف حد سے بڑھنے والا ہو اور کذاب انتہائی جھوٹا ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج کے دن تمہارے لیے سلطنت اور بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، اور زمین میں تمہارا عروج ہے۔ ابھی تو یہ عروج ہے لیکن اس دن سے ڈرو۔ کس دن سے؟ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کون ہمارا مددگار ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے مقابلے میں اگر ہم پر وہ عذاب آ گیا۔ آج تو سلطنت ہے، اگر وہ آ گیا جیسا وہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے پھر تمہیں کون بچانے والا ہوگا ہمیں؟ قال فرعون، فرعون نے یہ کہا جواب میں، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں رائے وہی دیتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، یعنی جو میں مناسب سمجھا ہے میں نے تمہیں وہی بات کی ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں حق کے علاوہ، سچی بات کے علاوہ، رہنمائی کے علاوہ کسی اور چیز کی تمہیں ہدایت نہیں دیتا، یعنی میرے نزدیک درست بات اور فائدہ مند بات، حق بات یہی ہے۔ وقال الذی آمن، اب اس شخص نے پھر کہا جو ایمان والا تھا، یا قومی، میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب، گروہوں والے دن کی مانند، یعنی گروہوں والے مختلف گروہ جو گزرے ہیں، آگے اس کی دی ہوئی مثال، ان کے اوپر جو کیفیت آئی اس طرح کی کیفیت کہیں مانند تم پر نہ آ جائے، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ کون سے؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، اصل میں دأب یدأب، دأب کہتے ہیں کسی چیز کا مسلسل ہونا، تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے معنی میں بھی آتا ہے، پھر عام طور پر حالت کے لیے بھی آ جاتا ہے، جب ہمیشہ کوئی چیز ہوتی رہے بندے کی حالت ہی وہی بن جاتی ہے۔ تو مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، ان لوگوں کی حالت کی طرح، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور وہ جو ان کے بعد ہوئے۔ آپ سارے واقعات پیچھے سن چکے ہیں، قوم عاد کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی۔ قوم عاد یہ وہی ہے جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور پھر جب ان پر خشک سالی آئی، پیچھے آپ سن چکے ہیں، خشک سالی کی کیفیت ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ بادل آیا بڑے خوش ہوئے، باہر نکل کے آیا یہ بادل ہوگا، یوں بارش ہوگی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے اس بادل میں سے باقاعدہ آواز بھی آئی کہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، اللہ کا عذاب ہے، پھر بھی نہیں سمجھ آیا۔ اب اس بادل میں سے ایسی پھر طوفان کی صورت ہوئی کہ بڑے قد آدم تھے، ان کو اٹھا کے ایسے اٹھا کر ان طوفان نے پھینکا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن کہتا ہے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تنے کو ادھر پڑا ہوا ہے، ادھر پڑا تھا اللہ کا عذاب۔ تو وہی اس شخص نے کہا کہ جیسے قوم عاد، قوم ثمود پر آیا ان لوگوں پر، میں اس طرح کی کیفیت سے تم سے ڈرتا ہوں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میں ڈرتا ہوں تم پر قیامت کے دن سے، وہ جب چیخ و پکار کا دن ہوگا اس دن سے بھی ڈرتا ہوں۔ کون سا دن؟ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا عاصم بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ فرما دے، اور پیچھے آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ کہ گمراہی کا فیصلہ کس کے لیے کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی پھر رجوع نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے پھر کوئی ہادی رہنما نہیں ہوتا۔ آگے پھر وہ یہ ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اگلے رکوع کی شروع میں بھی دیکھیں وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ يَهْدِكُمْ، پھر وہ اس مرد مومن کا ذکر ہے، کیا اس کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قسم کی صفات ایمانی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، کفر کے خلاف ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، پوری امت مسلموں کو یا اللہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، کفر پر اور یا اللہ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں سب کو یا اللہ نیست و معبود فرما، ہم سب کو یا اللہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی آزمائش، آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما،
ہم سب پر اور پوری امت مسلمہ پر عافیت والا، سلامتی والا، کرم والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔